منبر رسول پر وقار علماء کرام مشرع اسلام حضرات کرام معزز کرام نشین معرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدیات سنی سے عقیدہ مسلمانوں، ایسے ہی اگر جذباتی لوگ ہر جگہ پیدا ہو جائیں وہ دن دور نہیں، فتح پھر ہماری ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا آپ کے چہیتے خطیب و امام حافظ و قاری طالب رضا صاحب کو، جنہوں نے آپ کے ذہن میں ایک بات پیوست کی کہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو ذکر شہدائے کربلا کی محفل کو کیوں نہ رچایا جائے۔ سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد آپ بھی ہیں جنہوں نے اپنے امام کی بات کو لبیک کہتے ہوئے یہ کہا کہ امام صاحب آپ آگے بڑھیے، پیچھے ہم آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مہتاب القادری صاحب کا کم وقت میں بہت اچھا کتاب، یہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، اور شہادت کو بیان کرنا یہ ایک گھنٹے کا کام ہے، ایک رات کا کام ہے۔ 10 روزہ جب محفلیں سجائی جاتی ہیں تب مشکل تمام پوری شہادت بیان ہو پاتی، لیکن حضرت نے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع سے لے کر کے آخر تک واقعات کربلا کو آپ تک پہنچا دیا۔ واقعی میں شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، لیکن یہ شہادت دس محرم الحرام 60 ہجری کا مہینہ، 60 ہجری سے نہیں تھی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو پورے بستی میں غم کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن وار حسین ہم تو ہم رہے، سارا زمانہ سلام کرتا ہے۔ میرا بھی نمبر آ گیا، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا کیا۔ لیکن ایسی رات بڑے دلدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ جذبات کو دیکھ کر کے بڑا خوشی ہوئی، دیکھ کر کے ایسا ہی جذبہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ تو 10 محرم کی تاریخ ہے، بھائی شہید ہو رہا ہے تو غم نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ بیٹا شہید ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ بھتیجا شہید ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دھیرے کر کے 72 شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت تھی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کربلا چل رہی تھی تو آپ اتنی طبیعت آپ کی خراب تھی، اتنے علیل تھے کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔
اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی. اگر امام زین العابدین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جاتے تو ہم آپ کے سامنے کیسے آتے؟ بار حسین، حسین کی شہادت کو سلام، حسین کی سیادت کو سلام، حسین کی استقامت کو سلام. امام علی مقام کس چیز کی جنگ تھی؟ جان سکتے ہیں آپ کس چیز کی جنگ تھی؟ ایک حق تھا، ایک ناحق. صرف اتنی سی بات تھی کہ آپ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں. لیکن امام علی مقام نے کہا نہ نہ نہ، ہم سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نانا کے اسلام کو جھکا نہیں سکتے. سبحان اللہ. امام علی مقام نے اپنے سر کو اپنے بدن سے جدا کیا، ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ سجدہ تو کیا تھا کربلا کی سرزمین پر، اور یہ جب سر اٹھے گا تو قیامت کے دن انشاءاللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں، آج جب محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، نہ جانے ہم لوگ کتنی کتنی خرافاتوں میں پڑ جائیں. ہمیں اس باستی کا علم نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ محرم شریف کا مہینہ میرے عزیزوں بیلے و ٹھیلے کو گزارنے کا مہینہ. حضرت نے فرمایا کہ کچھ ہماری جماعت کے ایسے بھی مولوی تیار ہو گئے ہیں جو صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ محرم کا چاند دیکھو نگاڑا بجاؤ، بلکہ دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تم کو اتنا انعام دیں گے. اس کو غلط ثابت کرو. اب دلیل سے کہاں؟ ہاں، پہلے نہ یہ مائک تھے، نہ یہ لائٹ تھی. کسی چیز کی اطلاع کرنے کے لیے پہلے نگاڑا بجاتا تھا، یعنی کہ اعلان کیا. حضرت لیکن آج اس کو کہاں کی بات کہاں پہ لا کر کے یہ رکھ کر کے میرے عزیزوں، یہ امام علی مقام کی شہادت ہے. یہ نگارے بجانے کی نہیں ہے. محرم شریف کا مہینہ آئے، اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام. آپ کی بستی میں مدرسہ ہو تو بچوں کو بلاؤ، اپنے گھر میں قرآن خوانی کراؤ، شیرینی کا انتظام کرو. اللہ نے اور دیا ہے تو مہمان رسول ہیں، دسترخوان بچھاؤ، ان کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں حسینیت. اور نگاڑا بجانا، میلے ٹھیلے میں جانا، طرح طرح کے خرافات کرنا، یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے. تو ہم حسینی ہیں، بولو حسینی ہی رہیں گے. ہم اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کریں گے، مدرسے کو بچوں کو بلائیں گے، ان کو شیرینی تقسیم کریں گے. اللہ نے اور دیا ہے تو ان اپنا دسترخوان وسیع کریں گے، ان کو پیٹ پر کھانا کھلائیں گے. اس کے بعد بھی اگر اللہ نے اور دیا ہے تو 100 روپے 50 روپے ہر بچے سے مسافر کریں گے. اس کو کہتے ہیں حسینیت. حسینیت کو ہم کام پوچھتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن میرے عزیزوں حسینیت صرف حسین کرنے سے نہیں ہے. حسین کے نقش قدم چلنے کو حسینیت کہتے ہیں. حسین نے کیا کیا ہے؟ نماز کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اپنے نانا کی دین کی خاطر اپنے خاندان کو قربان کر دیا
دیا ہے. اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حسینی حسینی حسینی. اگر حسینی ہو کوئی جلسے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ, انشاءاللہ تعالی آنے والی فجر سے ہم 5 وقت باجماعت نمازی بن کر کے جائیں گے. اپنے دلوں میں محبت اور اخلاق لے کر کے جائیں گے. اپنے پڑوسی سے محبت کریں گے. اپنے چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. اپنے بڑوں کی عزت کریں گے. اس کو کہتے ہیں حسینیت. ہم ان چیزوں سے کافی دور دور تک ان سب باتوں سے نظر نہیں آتے. چیزوں اپنے کو بدلنا پڑے گا. اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اس راستے کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں اس راستے پہ چلنا پڑے گا جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کو بتایا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جو چلتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے. عزیزوں, اگر سچی حسین سے محبت ہے تو اپنے مسجدوں کو آباد کرو. آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. آج حالات دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اس حالات سے گزر رہے ہیں. کوئی ہم کو عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. بولیے آئے, کوئی ہم کو عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. پہلے یہی مسلمان تھے, ٹھیک ہے. آج بھی عبد الرحمان ہے, کل بھی عبد الرحمان ہے. آج بھی عبد السلام ہے, کل بھی عبد السلام ہے. آج کے عبد الرحمان عبد السلام میں بہت فرق ہے. جہاد پڑتی تھی, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کسی بھی مذہب کا انسان ہو, کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر مذہب کا انسان ایک آواز میں کہتا ہے اگر ہماری اس پنچایت میں کسی مسلمان کا بچہ آئے گا تو حق کرے گا. امانتیں ہمارے پاس رکھائی جاتی تھی کہ یہ ایماندار قوم ہے, یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گی. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے, بھائی کا حصہ ماننے کو تیار ہے. 1-1 انچ زمین کے پیچھے لڑائی جھگڑے فسادات پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. پھر کہتے ہو ہم حسینی. میرے عزیزوں, اس کو حسینیت نہیں کہتے ہیں. جانتے ہو کہ جب اتنے سے تھے اتنے سے قسم خدا کی حکومت کرتے تھے. جب ہم اتنے سے تھے اتنے سے قسم خدا کی حکومت کرتے تھے. آج الحمدللہ ہم اتنے ہیں قسم خدا کی غلامی کی کگار پر کھڑے ہیں. آج ہم اپنے راستوں کو چھوڑ دیا ہے. نام کے تو ہم عبد السلام ہیں, عبد الرحمان ہیں, عبد الکلام ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ کام نہیں ہے عبد الرحمان والے, عبد السلام والے, عبد الکلام والے. کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ بن سکتے ہو نا. اچھے بن سکتے ہو, سچے بن سکتے ہو. ایک بات اور کہتے, حضرت نے بات کیا کہی تھی, ایمان کے اوپر ایک بات آ گئی. آج کل ایک ماحول سا بن گیا ہے. اگر کسی بستی میں کوئی امام ہے, ایک انسانی خصلت میں بیان کر رہا ہوں, آپ کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. امام نے 10 اچھائیاں کی ہیں, اس پہ کسی کی نظر نہیں جا رہی. امام کی اچھائیوں پہ کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں امام تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہے, لیکن آج ہمیں اماموں میں کمیاں ڈھونڈیں گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف امام کے پیچھے رہتے ہیں کہ امام کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کیسے جا رہا ہے. اللہ نے ہم کو دیا ہے, ہم اپنے گھر میں عیش و آرام سے رہ رہے ہیں. ہم 50,000 کماتے ہیں, ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے. امام 5,000 کماتا ہے. کبھی امام کے کپڑے میں کسی نے دھبا دیکھا ہے؟ 5
वक्त की नमाज पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। इनसे अल्लाह राजी रहता है, जिससे अल्लाह राजी हो जाता है उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। मेरे अजीजों, इमामों की इज्जत करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, अपने बस्ती के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनकी इज्जत करो। कसम खुदा की अपने बड़ों की इज्जत करोगे, अपने आलिमों की अच्छी नज़र से देखोगे, कसम खुदा की तुम भी इज्जत वाले बन जाओगे। आज हम तरह तरह की परेशानियों में पड़े हुए हैं, तरह तरह की बीमारियों में पड़े हुए हैं, तरह तरह के मामला सुबह से शाम तक पता नहीं कितने मामला हमारे पास आ जाते हैं। कोई झूमता हुआ आ रहा है, कोई हाथ पकड़ के आ रहा है, आता तो हाथ पकड़ के है, लेकिन जब वहां से जाता है हज़रत अमीर अब्दुल्लाही गुलामी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा फैज़ है, आता है रोता हुआ, जाता है मुस्कुराता हुआ। लेकिन मेरे अजीजों, अगर अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो, अपने घर में खुशहाली का माहौल पैदा करना चाहते हो, अपने घर की तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हो, अपनी घर की बीमारियों को खत्म करना चाहते हो, तो अल्लाह के घर को आबाद कर दो। कसम खुदा की अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त बहुत हो गया है, मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ। तकरीर करना हमारे मुकर्ररों का काम है। जिस दिन मैं तकरीर करने लगूंगा तो फिर मुकर्रर नजर क्या करें। जिसका जिस पे जो काम होता है उस पर वो अच्छा लगता है, ठीक है? मिसाल तौर पर आपके पास, आप गाँव में रहते हैं, आप काश्तकार हैं, आपको जितनी काश्तकारी में जानकारी है उतनी मुझे नहीं है, ठीक है? हर इंसान, हर एक की लाइन अलग अलग हुआ है। तो इसी तरीके से ये भी मिंबर की एक लाइन है। इनका जो हक है वो अपना हक अदा कर रहे थे, इनका जो हक था इन्होंने अपना हक अदा किया, इनका जो हक था इन्होंने अपना हक अदा किया। हमारा हक कुछ और था, लेकिन हमने किसी का हक मारा है। हमारा तो हक सलात व सलाम के बाद दुआ देने का। हक की तो बात ही कर रहे हैं, हक की ही तो बात चल रही है। खुदा की अगर अपने दिलों को हम साफ कर लेंगे, अपने सीने को कीने से पाक कर देंगे, कसम खुदा की जिस दिन अपने सीने को कीने से पाक कर दोगे तो ये सीना से नहीं रहेगा, ये नाना का हमारे मदीना बन जाएगा। सीनों को पाक करोगे, सीनों को पाक करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम्हारी सबकी है छुट्टी, बैठो तुम लोग सब, ठीक है? कोई ऐसा होगा कि मना करेगा कि आई हुई रकम को वापस नहीं करेंगे, अब कोई नहीं आएगा, ठीक है? कि आएगा जब सलातो सलाम होगा, दुआ होगी, जो हमारा हक है वो देके जाएगा, ठीक है? हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि हम कामयाब होती है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम कामयाब हों? साहब माशाअल्लाह, तो बुढ़ों ने भी हाथ उठा लिया। हम नौजवानों की बात कर रहे थे। कामयाबी ऐसी चीज है, तो गांधी जी ऐसे हैं दोस्त, गांधी का नाम ऐसा जो बुढ़ा भी जवान हो जाए। इसमें इतनी ताकत है। कामयाब तो होना चाहिए। अब ये बताओ हमसे कामयाबी है कहाँ? जानते हो? न कामयाबी इनके पास है, न कामयाबी हमारे पास है, न कामयाबी इनके पास है। लेकिन किसी की दुआएं अगर रहेंगी तुम्हारे साथ, तब इनकी भी दुआ लगेगी, हमारी भी दुआ लगेगी। किसकी लेना चाहते हो? जलसा सजा, सबसे पहले नकीब साहब की एंट्री हुई, नारा लगा, आपने खड़े होकर इस्तकबाल किया। नकीब साहब को बहुत अच्छा लगा, किसी की हौसला अफजाई हुई। शायर साहब आए, उनके नाम का नारा लगा, उनकी हौसला अफजाई हुई, उनसे मुसाफा किया, उनसे दस्तबोसी की, शायर साहब को भी बहुत अच्छा लगा। मुकर्रिर साहब आए, उनके नाम का नारा लगा।
खड़े होकर इस्तकबाल किया आपने, मुसाफा किया, दस्तबोसी की। मुकर्रिर साहब को बहुत अच्छा लगा। आखिर में आए देख आपने खड़े होकर इस्तकबाल किया, मुसाफा किया, दस्तबोसी की। पीर साहब को भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। इस खड़े होकर इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। अब्बा जी तो परेशान हो जाओ, दो चक्कर लगाओ, तो यही करते रहो, आगे नहीं कर पाओगे। काश अगर तुमने ये बात मान ली होती तो आज तुम भी इंसान हो। ए मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप को इज्जत की नजर से देखो, हमेशा मोहब्बत की नजर से देखो। अगर माँ बाप गुस्सा भी करें, डांटे भी तुमको, तो तुम खुदा की कभी मुंह न लटकाना, उनके सामने मुस्कुरा करके ही जवाब देना। माँ बाप को कभी परेशान मत करना। अगर माँ बाप को तुमने राजी कर लिया तो तुम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये माँ बाप अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। जब तक घर में रहती है, जब तक कद्र नहीं होती है। जिस दिन घर से कदम निकल जाता है तब एहसास होता है, काश हमारा बाप होता, काश हमारी माँ होती। बैठा हुआ तुम्हारा बूढ़ा बाप है। वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की दुआ रायगा जा सकती है, लेकिन एक माँ और बाप ऐसे हैं, अगर अपने औलाद के लिए दिल से दुआ कर दें तो वो दुआ कभी रद्द होने वाली नहीं। तो कामयाब होना चाहते हो? आए, तुमने बहुत परेशान किया अपने अब्बा को दोस्त। अब्बा की बात नहीं मानी। अब्बा ने कहा गोला नहीं जाना तो जाना उसी दिन है। अपन का आज नहीं जाना, तुमको बोला है बेटा यहाँ पे काम है, खेत में काम है, थोड़ा काम करो। अब्बा छोड़ो, तुम्हारा तो रोज का है यार, हमें जाना है, हमारे दोस्त लोग इंतजार में पड़े हुए हैं। आज हमारी मुसीबत का हल मेरा बाप निकाल देता। वक्त निकल चुका है, अब बाप आने वाला नहीं है। आए नौजवानों, तुम्हारे लिए अभी सुनहरा मौका है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। बिस्तर पे जाने से पहले सबसे पहले जाना, अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अम्मी तक हम अनजान थे, हम जल से पाक हो गए हैं। हमें वालिदैन की अजमत के बारे में बताया गया है। अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों से हम माफी चाहते हैं। आज से हम आपसे वादा करते हैं, आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी ईजा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। माँ बाप से मोहब्बत करोगे, इसको कहते हैं हुसैनी आकिया। अब तो नहीं परेशान करोगे, अगर जो काम के लिए मना करेंगे मान जाओ। यही हमारी खानकाह वाहिदिया का पैगाम है, यही खानकाह वाहिदिया का नारा है, यही वालिद गिरामी हुजूर हुसैन मिल्लत जहाँ जाते हैं अपने मुरीदीन, अपने मुतवस्सिलीन, अपने चाहने वालों को बस यही पैगाम देते हैं, जब तक जिंदा रहो मसलक आला हजरत पर कायम रहो। यही खानकाह वाहिदिया का पैगाम है, यही खानकाह वाहिदिया के जितने भी शहजादगान हैं उन सब का यही पैगाम है, उन सब का यही मिशन है। मसलक आला हजरत यही दीन हक है, इसकी हद से बाहर निकल जाओगे, कल बरोज़े क़यामत खुदा की कसम जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। नबी रहे मीर अब्दुल वाहिद हुजूर अलहाज शाह मीर सैयद हुसैन मियां साहिब सज्जादा आस्तान अमालिया वाहिदिया बिलग्राम शरीफ खलीफा हुजूर हुसैन मिल्लत हज़रत उल्लामा व मौलाना मुफ्ती महताबुल क़ादी साहब क़िबला मुअज़्ज़िज़ सामईन व सामियात, माँ और बहनों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کچھ عرض و معروف سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس منور میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جس کو جو درود شریف یاد ہے بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت نبی ہم سے سن لیجیے گا اور تقریر والے نگرانی سے سن لیجیے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے بھائیوں, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو. مچل کے بولیے سبحان اللہ. یا حسین یا حسین, ساتھ میں پڑھیے بہت اچھا لگے گا. یا حسین 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 یا حسین. ایک آمنہ کا لال ہے, ایک فاطمہ کا لال, ایک آمنہ کا لال ہے, ایک فاطمہ کا لال, ایک آمنہ کا لال ہے, ایک فاطمہ کا لال. نانا بھی بے مثال, نوا صاحب بے مثال. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے, تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے, یہ جن کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بابا سے بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی 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 یا نبی. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. مچل کے بولیے سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم, سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم, نظر کرم خدا را.
میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے ہمارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر و صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث اعظم، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا خواجہ خواجگاہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب تک زندہ رہو بات بھی علی کی ہو رہی ہے تو ذرا محبت سے بولے یا حسین، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، امان نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے اور انہیں دیکھے نہ کیوں ہم چشمہ محبت سے اے اعظم، ارے نظر آنکھوں میں جن کی جلوہ سرکار آیا ہے، یہ وہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے وہ اولادیں حضور کی آل ہیں، انہوں نے اگر کیول دعا کر دی تو میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ تو ذرا محبت سے بولے یا حسین، یا حسین۔ جس دن سے ہے نہر پر عباس کا قبضہ، اما بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ اب آئیے بلا تاخیر حضور اشرف حسین میاں صاحب کی بلا کی بارگاہ میں رضا پیش کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا ویلکم سواگت کریں۔ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، واحدی دولہ، واحدی دولہ۔